رأيت سنة الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جمعرات ہے اور مبارک رات ہے۔ اس رات اور جمعے کے دن خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جمعرات کی رات اللہ کریم کے کچھ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جمعرات کی رات جو خوش نصیب درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے اس میں ان کا نام لکھتے ہیں۔ اگر جمعے کا دن آ جاتا ہے تو بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود پاک ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج دوران اجتماع مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، میں نے میراد صاحب سے عرض کر دیا تھا کہ بیان آپ شروع کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارا ایک اجتماع کا ٹائم ہے اور اسی وقت میں اجتماع شروع ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ تو میں مختصراً چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامی مہینے کی بات کریں تو اس سال کا پہلا مہینہ اور وہ مہینہ کہ جس میں وہ دن آتا ہے جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ یقیناً یوم عاشور ایک ایسا واقعہ جو آج بھی تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد عاشقان اہل بیت کے دل کو غمگین کر دیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جو آپ کے صلاۃ والسلام کی تصویر میں کہا جاتا ہے، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایسی عظیم ہستی، نانا جن کے نبی پاک علیہ السلام ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول میرے آقا نے فرمایا، مگر کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو آپ کے رفقا کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لیکن شاید بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ عاشورہ کے دن اور بھی بڑے تاریخی واقعات ہوئے۔ اس دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ دن تھا جب انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ 10 محرم کا دن تھا جب عرش، کرسی، آسمان، زمین اور سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ یہ سب چیزیں عاشورہ کے دن بنی ہیں۔ فرمایا اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ کی امت سے، جو بھی واقعہ بھی مجھ سے پہلے بیان ہو رہا تھا کہ آپ کی امت کو فرعون سے جو نجات ملی، جو فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا دریائے نیل میں، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک عظیم عطا کیا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، سبحان اللہ، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی کا ضعف تھا، کمزوری جو آنکھوں میں ہو گئی تھی، وہ جو دور ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو گہرے کنویں سے نکالے گئے، وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ اسی دن کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا۔ بعد میں اس روزے کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر جو میں نے بیان کیا کہ یہی وہ دن تھا جب امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قافلے والوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ سمجھ یہ آتی ہے بات کہ یہ جو عاشورے کا دن ہے نا، موسٹ ہسٹوریکل ڈے،
تاریخ ساز دن ہے اسلامی ہسٹری کا. کتنے انبیاء کی سیرت میں کتنی انبیاء کے اہم واقعات جو ہیں وہ 10 محرم کو ہوئے. تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی ہے, اس مہینے میں عبادت کرنی ہے, اور اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ امام حسین نے تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. آج ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ بیٹھتے ہیں. ادھر دعوت اسلامی کے مبلغین اور طلباء بیٹھے ہیں, ہم درس دینے جاتے ہیں, مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, کسی اجتماع میں جاتے ہیں, کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اگر کوئی بات نہ سنے, کوئی دل توڑ دے, کوئی حوصلہ شکنی والی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار میں نہیں کروں گا, میں نہیں جاؤں گا درس دینے. ارے بھائی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی حوصلہ ہی نہیں بڑھاتا, میرا دل ٹوٹ گیا ہے. ہم چھوٹی سی بات پر نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. اور امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. انہوں نے تو پرچم بلند کر دیا نا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, محرم کے مہینے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا کہ امام حسین اور کربلا والوں نے جان لٹا دی, دین بچا لیا. ہم بھی پنجتن کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی امام حسین کی نیاز کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, ان سے ہونی بھی چاہیے, ایمان کا تقاضا. سرکار کی آل سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ ہمیں تو ملتا ہی آل کا صدقہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن, اچھا تمنا بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہماری محشر کے دن امام حسین سے ملاقات ہو, پنجتن پاک سے ملاقات ہو, ان کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ملاقات ہو گئی اور امام حسین نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ علی اصغر 6 ماہ کا پیاسا گلا کٹا بیٹھے, اس ننھے مدنی منڈے نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو ابھی زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی, لیکن آپ نانا کے دین پر سب قربان کر دیا, تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو جواب ہے, سوچئے, صرف نعرے لگانے سے, لنگر کھانے سے, ان کی یاد منانے سے اچھی باتیں ہیں, یہ میں منع نہیں کر رہا, مگر پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کی کیا خدمت کی؟ اپنے آپ سے سوال, سارے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اگر قیامت کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا ہے میرے پاس پیش کرنے کو؟ کوئی تو تحفہ ہو کہ میں حضور آپ کے دین کی یہ خدمت کر کے آیا ہوں. ادھر حال یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا اسلام کی خدمت تو دور کی بات ہے, اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کہتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو جھوٹا کوئی نہیں کہتا, آپ کے مذہب کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. کاروبار میں اتنی ملاوٹ کہ دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں. کس کو برا لگ رہا ہے؟ یہ نبی پاک کے دین کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. فراڈ کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, وعدہ خلافی کرنے والے, بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کاروبار میں لکھتے ہیں یہ والی آئٹم بھیجوں گا اور بھیجتے کچھ اور ہیں چند سکوں کی خاطر. ہمارے وطن میں کیا نہیں ہو رہا؟ ذرا سوچئے. یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی سے, میں ہر مسلمان سے کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن کربلا والوں کی بارگاہ میں جانا ہوگا تو کیا ہوگا پیش کرنے؟ یار اگر دین کی کوئی خدمت نہیں بھی کر سکتے, کم از کم دین کو بدنام تو نہ کرو نا. ایسے کام تو نہ کرو کہ جس سے لوگ میرے آقا کے دین پر انگلی اٹھائیں. ہمارا دین ایسا نہیں ہے. آقا تو ایسے ہیں جو سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہیں, وہ ہمیں باتوں کی پاسداری سکھاتے ہیں. ان کا ہر عمل وہ ہے. آج لوگ یورپ کی, امریکہ کی, مغربی ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ادھر بڑی انسانیت ہے. ارے پڑھو اسلام کو, دیکھو نبی پاک کی سنتیں کیا ہیں, وہ ساری باتیں موجود ہیں. ہم نے چھوڑ دی ہیں, کسی نے اپنا لی ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. ارے میرا دین ہی سب سے اچھا ہے, میرے آقا ہی سب سے اچھے ہیں. ہم غلاموں کو پکی غلامی اختیار کرنی ہے. تو اس محرم کے مہینے میں کچھ تو اپنے آپ سے وعدہ کرو نا کہ انشاءاللہ میں نے پنجتن کی غلامی جو ہے وہ پکی اختیار کرنی ہے. کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانے کا وقت آیا
آپ نے کچھ لمحے مانگے تھے ان سے، کس لیے؟ کوئی حساب کتاب کرنا تھا، وصیت لکھنی تھی، کوئی پیسے بانٹنے تھے؟ نہیں، آپ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور جب میں سجدے میں ہوں تو میرا سر قلم کر دینا۔ اس وقت بھی نماز، لہو لہان ہے پھر بھی نماز۔ اور اس کے بعد جب آپ کا سر مبارک کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو جس خنجر پر آپ کا سر مبارک لے جایا جا رہا تھا، آپ کا سر اس نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ نا یہ کیا پیغام ہے؟ کربلا کی داستان پیغام دیتی ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اب وہ جو پنکھوں کے اندر بھی بیٹھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں، نرم بستروں پر سوئے رہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ سے پوچھیں کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ ان کا سر تو نیزے پہ تلاوت کرے، اور پنجتن کا غلام کہلانے والا، محرم کی نیاز بانٹنے والا، قرآن پڑھنا ہی نہ جانے، تلفظ سے قرآن ہی نہ پڑھنا ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے اہل بیت اطہار کی؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، نیت کرو انشاءاللہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے، پھر دیکھیں نا کربلا والوں کا کیسے فیضان حاصل ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد کی حکمت کو دیکھو، ہمارا جو مدنی قافلہ ہوتا ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا چھوٹا مدنی قافلہ، پھر تو ماشاءاللہ 12 دن 1 ماہ۔ 3 دن کے مدنی قافلے کی ایک اور اصطلاح بھی سنی ہوگی آپ کے، 72 گھنٹوں کا مدنی قافلہ۔ 72 گھنٹے پورے کریں، 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ حساب آتا ہے نا ہری پور والوں کو، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72۔ اچھا نیک اعمال کتنے ہیں اسلامی بھائیوں کے؟ کتنے؟ 72۔ یہ اتنا 72 کیوں بھائی؟ 72 نیک اعمال، 72 گھنٹوں کا قافلہ۔ کربلا والے کتنے تھے؟ کربلا والے بھی 72 تھے۔ حضرت پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو اہل بیت سے محبت کیسی ہے، کربلا والوں سے پیار کیسا ہے۔ دعوت اسلامی کے 2 کام جو سب سے اہم کام ہیں، مدنی قافلہ اور نیک اعمال۔ مدنی قافلہ 72 گھنٹے کا ہے اور نیک اعمال 72 نیک اعمال ہیں۔ ایک دعوت اسلامی والے کی گٹی میں کربلا والوں کا پیار ڈالتے ہیں، ایک دعوت اسلامی والے کی گٹی میں، اس کے خون میں اس کی ذہن سازی اس طرح کی جاتی ہے کہ اسے اہل بیت اطہار اور بالخصوص کربلا والوں سے پیار ہو جائے۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ یقیناً نیاز منائیے، لنگر کھائیے، شربت بانٹیے، کوئی حرج نہیں، اچھا کام ہے، مگر کتنا اچھا ہو کہ کربلا والے کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے، ہم 72 گھنٹوں کے مدنی قافلے میں روانہ ہو جائیں۔ ہم روزانہ نیک اعمال کا رسالہ نکالیں اور 72 نیک اعمال کو دیکھتے رہیں، حساب کرتے رہیں، ٹک کرتے رہیں، اور روز کربلا والوں کو احسان کرتے رہیں۔ یہ ہے ان کی غلامی، جس نے اس کو تھام لینا ہے، انشاءاللہ براہ راست امام حسین کا اس پر فیضان جاری ہو جانا ہے۔ اچھا محرم کے مہینے میں ہو سکے تو روزے رکھیں، ایک روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور سبحان اللہ، عاشورے کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے، احادیث میں اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمیں یہ روزہ ضرور رکھنا ہے۔ مگر عاشورے کے بارے میں علماء کہتے ہیں ایک روزہ ساتھ ملا لیں، یا تو 9 محرم رکھ لیں یا 11 محرم بھی ساتھ رکھ لیں، 9 10 یا 10 11، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ عاشورے والے دن غسل کریں، انشاءاللہ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ عاشورے کے دن سرما لگائیں تو انشاءاللہ آنکھیں پورا سال نہیں دکھیں گی۔ عاشورہ کے دن اپنے بچوں کو اچھے کھانے پکا کر کھلائیں، اللہ کرے گا پورے 10 سال ہی دسترخوان پر برکت رہے گی۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے یوم عاشور کرنی ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں، اس مہینے میں 2 بڑے اہم باتیں ہو گئی نا، ایک تو محرم آ گیا، عاشورے کی بات میں نے کر لی، اب اگلے 2 دن بعد یوم آزادی آ رہا ہے۔ 14 اگست جو ہے، اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ ویسے تو اسلامک ڈیٹ جو ہے وہ 27 رمضان ہے، سبحان اللہ، اللہ نے 27 رمضان کو کیسا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ شب قدر جس رات ہوتی ہے، اس رات ہمیں اللہ کریم نے جو پاکستان ہے وہ عطا فرمایا۔ آلموسٹ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، اور یقین کریں ساری دنیا دیکھنے کے بعد بھی یہ کہنے پر دل مجبور ہو جاتا ہے
کہ جیسا میرا پاکستان ہے ایسا نہیں کوئی. مکے مدینے کی تو خیر بات ہی نرالی ہے، مگر پاکستان کی شان نرالی ہے. اور پاکستان کو اگر غور سے دیکھیں نا، یہ لفظ پاکستان کیا ہے؟ پاک کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے، پاک تو پاک کو کہتے ہیں، ستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر، پاک شہر. اب اس کا ذرا اگر عربی میں ترجمہ کریں نا تو مدینہ کہتے ہیں شہر کو. آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا جو عربی تھوڑی سی جانتے ہیں کہ یہ کون سا مدینہ ہے. یہ مدینہ مکہ ہے، یہ مدینہ ریاض ہے، یہ مدینہ جناب قصیم ہے. مدینہ لفظ بیسیکلی اس کا ترجمہ بنتا ہے شہر. اور کون سا شہر؟ طیبہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. تو پتہ چلا کہ پاک شہر ہے میرے آقا کا اور اس کا ترجمہ ہے پاکستان. اسی لیے پاکستان کو مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، سنو، جو میرے آقا کا روضہ ہے نا، نبی پاک کے جدھر قدم ہے نا، بالکل اس کی سیدھ میں پاکستان موجود ہے. پاکستان والوں، نبی پاک کے قدموں میں ہم رہتے ہیں. اور کعبہ شریف ہے نا، کعبہ شریف، ہم نماز پڑھتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آپ کو پتہ ہے ہمارا رخ کس وقت، اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان والوں کو جو کعبے کی طرف رخ ہے نا، وہ بالکل جہاں کعبے کا دروازہ ہے، باب رحمت کھلتا ہے اور پاکستان کا اس کی طرف رخ ہوتا ہے. کمال کا ملک ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، ہم قدر نہیں کرتے. یقین کریں ایسے پیارے پاکستان کے شہر ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، 24 کروڑ لوگ جس کے پاس ہو، جس وطن کے پاس، دنیا میں 5ویں 6 نمبر پر آبادی میں ہمارا ملک آتا. اور اللہ نے ہر موسم دیا ہے. آج بھی اگر یہاں گرمی پڑ رہی ہے تو اوپر گلیشیئر پر -40-50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا. دنیا میں ایسے ملک بہت تھوڑے ہیں جہاں ایک ہی وقت میں 50 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو اور -50 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو، جس پہ جناب ہر موسم آتا ہو. کئی ملک ہے سارا سال سردی، کئی ملک ہے سارا سال گرمی. اللہ نے پاکستان کو سردی بھی دی ہے، گرمی بھی دی ہے، برسات بھی دیا ہے، بہار بھی دی ہے. آج بھی دنیا ترقی بہت کر گئی، پاکستان کے پھلوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا بھر میں آپ کے پھل پسند کیے جاتے ہیں، ایسی مٹھاس میرے رب نے ہمارے پھلوں میں دی ہے. بہت سارے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں، اللہ نے 1000 کلومیٹر سے زیادہ بڑا سمندر، کوسٹل پٹی ہمیں عطا کی، نہری نظام عطا کیا. آپ اگر غور کریں دنیا کے کئی ملک ہیں جو ترستے ہیں جن چیزوں کے لیے، اللہ کریم نے وہ ہمیں عطا کیا ہے. بس ہم اپنے وطن کی قدر کر لیں، اپنے وطن کا خیال کریں جس طرح اپنے گھر کا خیال کرتے ہو نا. آپ اصل میں کہ بزرگوں سے پوچھو جو سفید داڑھی والے ہیں، ان سے پوچھو غلامی کیا ہے. ہم نے تو دیکھی نہیں غلامی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. یا ان سے پوچھو جو غیر مسلموں کے ملک میں رہ کر آئے ہیں، تو پتہ چلے گا مسلمان ملک کیا ہوتا ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے. جب دیکھو اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کئی ملک ایسے جب مسجد بنانے پر پابندی ہے، دور دور تک 50 کلومیٹر تک مسجدیں نہیں ہیں. ہماری ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، مگر ہمارے پاس مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. ہم اسلامی تہوار مناتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. کئی ملک ایسے ہیں جہاں آپ قربانی نہیں کر سکتے. بہت سارے مسائل ہیں. اپنے وطن کی قدر کرو. اور پھر جو میں کہہ رہا تھا کہ صفائی، جس طرح میرا گھر میں صاف رکھتا ہوں نا، ہر مسلمان، ہر پاکستانی اگر اپنے گھر کے باہر کا تھوڑا حصہ اپنا گھر ہی سمجھ لینا، چند فٹ کہ باہر والا بھی میرا ہی گھر ہے، اس کو گندا نہیں ہونے دوں گا، اس کو اسی طرح صاف رکھوں گا جس طرح گھر کے اندر صاف رکھتا ہوں. ہر گھر والا سوچے تو پوری گلی صاف ہو جائے گی، ہر گھر والا سوچے تو پورا محلہ صاف ہوگا. آہستہ آہستہ میرا پورا وطن صاف ہو جائے گا. اس طرح محبت کرو نا وطن سے. پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF خوب دھوم دھام سے پلانٹیشن، شجر کاری ہو رہی ہے. تقریباً 15-17 لاکھ پودے ہم لگا چکے ہیں اور مزید یہ کام جاری ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کم از کم ایک پودا لگائیں اور وہ پودا پھر اون کریں، اس کو اپنا سمجھیں. جس طرح بچے کو پالتے ہیں، جانور کو پالتے ہیں، اس طرح اس درخت کا خیال رکھیں، اس پودے کا خیال رکھیں. یہ پودا درخت بن گیا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، جب تک انسان، پرندے اور جانور فائدہ اٹھائیں گے قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پودا لگانا میرے آقا کی سنت ہے. اس بار 14 اگست کو اگر پرچم لگانا ہے تو لگائیں، مگر اللہ نے پرچم بھی سبز رنگ کا دیا ہے، پودا بھی سبز رنگ کا ہی تو ہوتا ہے. پرچم سمجھ کر پودا لگا دو.
یہ تمہاری پاکستان کے ساتھ کنٹریبیوشن ہو جائے گی، پاکستان کے ساتھ تمہارا یہ ساتھ ہو جائے گا، اور یہ پودا بڑھتا رہے، اس کا خیال رکھو، اسے پانی بھی دینا ہے، کیونکہ یہ پودا بڑا ہو گیا تو میرے ثواب کا میٹر جاری، میری آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کی فیکٹری لگ جائے گی۔ کتنی آکسیجن دیتا ہے؟ اچھا کمال دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، میں اور آپ جب سانس لیتے ہیں اندر کون سی ہوا لیتے ہیں؟ آکسیجن، باہر کیا نکالتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ہاں ماشاءاللہ پتہ ہے ہری پور والوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم کیا نکالتے ہیں باہر؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ شان دیکھو اللہ کی، پودا کیا لیتا ہے اندر؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور نکالتا کیا ہے؟ آکسیجن۔ شاندار انتظام ہے۔ مجھے سانس چاہیے تو پودے نے آکسیجن دینی ہے، پودے کو سانس چاہیے تو میں نے کاربن ڈائی آکسائڈ دینی ہے۔ ایسی دوستی کر لو تاکہ یہ ہوا صاف ہو جائے۔ اللہ کریم کا یہ نظام ہے، اور سبحان اللہ بڑا پیارا نعرہ ہے دعوت اسلامی کا، پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، اس کو درخت بنانے کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہو سکتا ہے پودے لگیں گے، ابھی تو چھوٹے ہوں گے، ہم اس کا پتہ نہیں سایہ، اس کا پھل یا اس کی برکت لوٹ سکیں کہ نہیں، مگر ہماری بعد میں آنے والی نسلیں، میرے پاکستانی بھائی بہن اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت بوڑھے تھے، اخروٹ کا پودا لگا رہے تھے۔ کسی نے کہا بابا جی اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ پودا تو کئی سالوں بعد بڑا ہوگا، پھر اخروٹ دے گا، آپ تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا کمال کی بات ہے، فرمایا پچھلوں نے لگایا تھا تو میں نے کھایا ہے، آج میں لگاؤں گا میرے بعد والے کھائیں گے۔ ہر بات اپنے لیے سوچنے والی نہیں ہوتی ہے، ہاں اپنے وطن کے لیے سوچا کرو، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے سوچنا چاہیے، صدقہ جاریہ والے کام کرنے چاہیے۔ اور بڑا آسان، بڑا سستا ہے، اب تو کتنا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے۔ تو انشاءاللہ شجرکاری جاری رکھیں۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے، اس کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی پاکستان کے بارے میں برا نہ کہا کرو، پاکستانیوں کی غلطی ہو سکتی ہے، چند لوگ برے ہو سکتے ہیں، ہمارا وطن برا نہیں ہے۔ اللہ نے 27 رمضان کو دیا ہے، ارے آزاد ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، ایک دنیا میں وطن بتا دو جو اسلام سے بنا ہو۔ ارے پاکستان کا تو نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ ایسا پیارا وطن ملا جو کلمہ پاک کے نام پر بنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ تھوڑا نقصان برداشت کر لینا، پیسے میں نقصان ہوتا ہو بے ایمانی مت کرنا، دھوکہ مت دینا، جھوٹ نہ بولنا، حرام روزی نہ کمانا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تھوڑے پیسے تمہارے کم ضرور ہو جائیں گے، مگر اللہ جتنے ہیں نا اس پہ برکت ڈال دے گا، اس پہ صحت ڈال دے گا، اس پہ عافیت ڈال دے گا، اس پہ خوشیاں ڈال دے گا۔ میں نے کروڑوں اربوں پتیوں کو دیکھا ہے جن کے آنسو نہیں رکتے، جن کے غم ختم نہیں ہوتے۔ اس پیسے کا کیا فائدہ جس پہ ٹینشن ہی ٹینشن ہو؟ اپنے وطن سے محبت کرو، مسلمانوں سے محبت کرو، حلال روزی کماؤ، اللہ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا، سکون کی نیند عطا کر دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی